تاریخ میں کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک ایسی داستان جو عرب کے تپتے صحراؤں میں رقم ہوئی اور جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ہمت، ایمان اور ایک فیصلہ کن فتح کی۔ یہ ہے جنگ بدر کی داستان۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ہمت تعداد پر بھاری پڑ سکتی ہے؟ کیا کچھ مٹھی بھر لوگ ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہی سوال جنگ بدر کی کہانی کا مرکز ہے۔ آئیے ذرا اس منظر کو تصور میں لاتے ہیں۔ ہجرت کا دوسرا سال ہے، رمضان کا 17واں دن، اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن کہا ہے۔ تو اس صحرا میں دو قوتیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، لیکن یہ صرف دو فوجوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، نہیں، یہ دو الگ الگ نظریات کا، دو مختلف سوچوں کا تصادم تھا۔ ایک طرف اللہ پر ایمان تھا اور دوسری طرف اپنی طاقت کا غرور۔ ایک طرف تھے قریش مکہ، تعداد میں بہت زیادہ، بہترین ہتھیاروں سے لیس، اور ان کا مقصد تھا اپنی سرداری اور تکبر کو قائم رکھنا۔ اور ان کے مقابلے میں تھے مسلمان، گنتی کے چند لوگ جن کے پاس نہ پورے ہتھیار تھے نہ وسائل، لیکن ان کے دل ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ یہ عدد تاریخ میں امر ہو گیا، 313۔ جی ہاں، صرف 313۔ یہ کوئی بہت بڑی منظم فوج نہیں تھی، یہ تو بس اللہ کے کچھ جانثار تھے جو سچائی کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ذرا سوچئے تو، ایک ایسی فوج جہاں ہر سپاہی کے پاس تلوار تک نہیں، کچھ کے پیروں میں جوتے بھی نہیں، پورے لشکر کے پاس سواری کے لیے صرف گنتی کے چند گھوڑے اور اونٹ۔ دنیاوی نظر سے دیکھیں تو وہ بالکل بے بس تھے، لیکن ان کی اصل طاقت لوہے کے ہتھیار نہیں، بلکہ ان کا غیر متزلزل ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا۔ اور ان 313 نہتے مسلمانوں کے مقابلے میں کون تھا؟ 1000 بہترین تربیت یافتہ جنگجوؤں کا لشکر۔ 313 کے مقابلے 1000۔ بظاہر تو یہ کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں، یہ تو ایک یقینی شکست نظر آ رہی تھی۔ قریش کا لشکر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ چمکتی ہوئی تلواریں، مضبوط زریں اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار ان کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ اپنی فتح کے لیے اتنے پراعتماد تھے کہ جنگ سے پہلے ہی جشن کی تیاریاں کر کے آئے تھے۔ لیکن یہ جنگ صرف میدان کی ریت پر نہیں بلکہ دلوں کے اندر بھی لڑی جا رہی تھی، اور یہاں مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو قریش کے پاس دور دور تک نہیں تھی، اور وہ تھی ایمان کی طاقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والا دن کتنا اہم ہے۔ آپ نے جنگ سے پہلی پوری رات اپنے رب کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے گزاری۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں امت کا درد، کیونکہ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ اسلام کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس رات کی خاموشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ گونج رہے تھے: اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ تھی مکمل عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ دعائیں قبولیت کے لیے تیار تھیں۔ میدان جنگ سج چکا تھا، اور اس جنگ کا آغاز ہی کچھ ایسا تھا جس نے بتا دیا کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ عربوں کی روایت کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ قریش کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید اکڑتے ہوئے آگے بڑھے اور مقابلے کے لیے للکارا۔ جواب میں اسلام کے 3 شیر نکلے: حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم۔ اور پھر پلک جھپکتے میں انہوں نے اپنے مخالفین کو ڈھیر کر دیا۔ اس پہلی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے آسمان تک پہنچا دیے۔ اس کے بعد پورا میدان جنگ کے شور سے گونج اٹھا۔ قریش نے اپنے غرور اور غصے میں ایک بھرپور حملہ کیا، لیکن ان کا سامنا تھا چٹان جیسے مضبوط ایمان والے صحابہ سے۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور وہ اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن پر شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب جنگ کا پاسا مادی اسباب سے بالکل ہی پلٹ گیا۔ ایک غیبی مدد نازل ہوئی۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے مومنین کے دلوں کو مضبوط کرنے اور ان کے قدموں کو ثابت رکھنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔
یہ صرف ایک احساس نہیں تھا، بلکہ کئی صحابہ نے بعد میں گواہی دی کہ انہوں نے سفید لباس میں ملبوس ہستیوں کو اپنے شانہ بشانہ لڑتے اور دشمنوں کو مار گراتے دیکھا۔ یہ اللہ کی وہ مدد تھی جس نے کمزور ہاتھوں میں بجلی جیسی طاقت بھر دی تھی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا لمحہ وہ تھا جب اسلام کا بدترین دشمن ابو جہل مارا گیا۔ وہ شخص جو تکبر کا پہاڑ تھا، جس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، وہ بدر کے میدان میں ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی موت دراصل قریش کے غرور کی موت تھی۔ تو بدر کی یہ فتح صرف ایک دن کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک لازوال سبق تھا، ایک ایسا پیغام جو رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا۔ جب دن ڈھلا تو نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے صرف 14 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین فتح تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا۔ یہ جنگ سکھاتی ہے کہ اصل فتح کا تعلق ہتھیاروں یا تعداد سے نہیں، بلکہ ایمان اور ثابت قدمی سے ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ کامیابی کا انحصار مادی طاقت پر نہیں ہوتا، اور یہ کہ اللہ پر بھروسہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور آخرکار جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ جنگ مال و دولت یا زمین کے لیے نہیں لڑی تھی، نہیں، ان کا مقصد تو بہت بلند تھا۔ وہ اس لیے لڑے تاکہ اللہ کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ بدر کی یہ کہانی، ایمان، استقامت اور ہمت کی یہ داستان آج ہمیں اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟